I don't even know what to say. میرے کچھ کہنے سے فرق تو پڑے گا نہیں، بہت سارے لوگ آلریڈی کہہ رہے ہیں، بہت کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑا تو میرے کسی ایک کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ بٹ فرق اگر کہیں پڑ رہا ہے تو آئی تھنک وہ ہماری اپنی پرسنل زندگیوں میں پڑ رہا ہے، ہمارے دماغوں پہ پڑ رہا ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ پہ پڑ رہا ہے، ان لوگوں کی مینٹل ہیلتھ پہ فرق پڑ رہا ہے جن کے بچے مر رہے ہیں، جن کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جن کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کوشچنیبل نہیں ہے، کسی سے سوال نہیں کیا جا رہا، سب آرام سے بیٹھے ہیں، کیونکہ اگر کچھ ہو رہا ہوتا اور کوئی کچھ کر رہا ہوتا تو آئی تھنک ہم سب تھوڑے سے تو سکون میں ہوتے، جو ہمیں اندر آگ لگی ہوئی ہے غصے کی، جو ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں میں چیزیں لے لیں اور لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھوں میں لے لیں، صحیح اور غلط کا انصاف ہم اپنے ہاتھوں میں کر لیں، تو اگر ہو رہا ہوتا نا تو یہ اتنی آگ اور اتنی ریٹیلیشن ہمارے اندر نہیں ہوتی، اور یہ ریٹیلیشن صرف بڑھ رہی ہے، یہ غصہ، یہ آگ صرف بڑھ رہی ہے، یہ کم نہیں ہو رہی ہے. سو ڈونٹ بلیم اینی بڈی. If tomorrow anybody gets up from their houses and starts to, I don't know, do what, don't blame that person, don't blame that mother, don't blame that woman. کسی عورت کا دماغ گھوم گیا، وہ پاگل ہو گئی، کچھ ہو گیا تو پلیز اس پہ انگلی نہ اٹھائیے گا. ایک بار پھر پاکستان کے اخبارات اور اس کی سرخیاں پاکستان کی دو اور بیٹیاں حنا جاوید اور حنا ظریف کے ہولناک قتل کی سرخیوں سے بھر گئے ہیں. ایک بار پھر پاکستان کی خواتین اور بچیاں سراپا احتجاج ہیں، اور ایک بار پھر ریاست کمزور اور بے بس نظر آ رہی ہے. حنا جاوید اور حنا ظریف صرف دو نام نہیں ہیں، یہ ایک تسلسل ہے، ایک ایسا خوفناک تسلسل جس کو توڑنے کی اشد ضرورت ہے. پاکستان کی ایک نامور NGO ساحل نے خواتین کے خلاف تشدد کے اعداد و شمار کی ایک رپورٹ حالیہ پیش کی. ان کی 2026 کی رپورٹ جنوری سے جون تک ملک بھر میں 3172 صنفی یعنی خواتین کے خلاف تشدد کے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 644 قتل اور 132 غیرت کے نام پر قتل میں شامل ہیں. اور سب سے افسوسناک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ اس میں سے 54% واقعات خود متاثرہ عورت کے گھر کے اندر پیش آئے، اپنے ہی گھر، وہ گھر جو اس کے لیے حفاظت کا عکاس ہونا چاہیے. میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، ایک آواز ہے، اور میرے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب پاکستان کی بچیوں اور خواتین کے ساتھ ناانصافی کا، بربریت کا عنصر سامنے آئے تو میں اپنی آواز کو بلند کر کے ان کے لیے انصاف کی طلبگار بنوں. جو اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے اور جو تفصیلات حنا ظریف اور حنا جاوید کے قتل کیس کی سامنے آئی ہیں، اس سے یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان کی بچیوں اور خواتین اپنے ہی گھر میں بیشتر واقعات میں محفوظ نہیں ہیں. حنا جاوید کے ہولناک قتل کیس میں ایک ایسی بچی، پاکستان کی ایک ایسی بیٹی جو بہادر تھی، باوقار تھی، ہونہار تھی، محنت کر رہی تھی، اپنے شعبے میں آگے بڑھ رہی تھی، جس کی زندگی لمبی ہونی چاہیے تھی، جس کو اس بربریت کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو اس کے شوہر نے اور سسرال والوں نے اس کے نوکر کے ساتھ مل کر بری طرح تشدد کر قتل کر دیا. اس کی شوہر اور قاتل کا نام فیصل اصغر امام ہے. ضروری ہے کہ قاتلوں کے نام کو مکمل طور پر عیاں کیا جائے. اسی طرح حنا ظریف بھی پاکستان کی ایک بیٹی تھی جس کو زندہ رہنے کا حق تھا، لیکن اس حق کو اس سے چھینا گیا، اور اس حق کو اس سے اس کے والد اور گھر کے فرد ممبران نے چھینا. 2025 میں اس کی شادی ہوئی. اس نے اپنے شرعی اور قانونی حق کو استعمال کرتے ہوئے جاوید نامی ایک آدمی سے خلا لیا. اس کے بعد اس کے والد نے اس سے رجوع کیا. بیٹی اپنے والد کے ساتھ گھر جانے پر آمادہ ہوئی، اور والد نے ایک سٹیمپ پیپر کے اوپر حلف نامہ دیا کہ
میری بیٹی کی حفاظت گھر والوں کی ذمہ داری ہے، اس کو دوبارہ زبردستی شادی کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. لیکن گھر پہنچتے ہی کچھ گھنٹوں بعد پاکستان کی اس بیٹی کو اس کے والد نے حلف نامہ دینے کے باوجود قانون کی اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اور اسلام کی روح کو نفی کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا. میرا پاکستان کی ریاست سے اور پاکستان کے مقننہ سے، ایگزیکٹو سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ سوال ہے کہ آخر کب تک پاکستان کی بچیوں اور خواتین کی زندگی کو اتنی کم اہمیت دی جائے گی؟ کب تک ہمارے خون کو رائے گاں بہایا جائے گا؟ کب تک پاکستان کی بچیوں اور خواتین کے خلاف تشدد، قتل اور غیرت جیسے فالس پریمیسز کے اوپر کیے گئے قتل جو ہیں وہ سست روی کا شکار ہوں گے؟ کب تک پاکستان کی بچیوں اور خواتین کے خلاف اس قسم کے ہولناک کیسز کے اندر التوا آتا رہے گا؟ اور کب تک پاکستان کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس اور مجبور رہیں گے؟ یہ پاکستان کے ہر شہری سے، پاکستان کے بیٹوں سے، پاکستان کی خواتین سے ایک گزارش ہے کہ اب آپ اس ہولناک قتل کے تسلسل کے اوپر خاموش نہ رہیے. پاکستان کی بچیوں اور خواتین کو انصاف چاہیے اور آپ ان کے لیے انصاف مانگنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں. آپ کا پلیٹ فارم کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، آپ کی آواز کتنی بھی دھیمی کیوں نہ ہو، اس کو آگے بڑھائیے اور پاکستان کی بچیوں اور خواتین کے لیے انصاف مانگیے. I don't even know what to say. میرے کچھ کہنے سے فرق تو پڑے گا نہیں، بہت سارے لوگ آلریڈی کہہ رہے ہیں، بہت کچھ کہہ رہے ہیں. ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑا تو میرے کسی ایک کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ بٹ فرق اگر کہیں پڑ رہا ہے تو آئی تھنک وہ ہماری اپنی پرسنل زندگیوں میں پڑ رہا ہے، ہمارے دماغوں پہ پڑ رہا ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ پہ پڑ رہا ہے. ان لوگوں کی مینٹل ہیلتھ پہ فرق پڑ رہا ہے جن کے بچے مر رہے ہیں، جن کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جن کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کوشچنیبل نہیں ہے، کسی سے سوال نہیں کیا جا رہا، سب آرام سے بیٹھے ہیں. کیونکہ اگر کچھ ہو رہا ہوتا اور کوئی کچھ کر رہا ہوتا تو آئی تھنک ہم سب تھوڑے سے تو سکون میں ہوتے. جو ہمیں اندر آگ لگی ہوئی ہے غصے کی، جو ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں میں چیزیں لے لیں اور لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھوں میں لے لیں، صحیح اور غلط کا انصاف ہم اپنے ہاتھوں میں کر لیں. تو اگر ہو رہا ہوتا نا تو یہ اتنی آگ اور اتنی ریٹیلیشن ہمارے اندر نہیں ہوتی. اور یہ ریٹیلیشن صرف بڑھ رہی ہے، یہ غصہ، یہ آگ صرف بڑھ رہی ہے، یہ کم نہیں ہو رہی ہے. سو ڈونٹ بلیم اینی بڈی. If tomorrow anybody gets up from their houses and starts to, I don't know, do what? Don't blame that person. Don't blame that mother. Don't blame that woman. کسی عورت کا دماغ گھوم گیا، وہ پاگل ہو گئی، کچھ ہو گیا تو پلیز اس پہ انگلی نہ اٹھائیے گا.